آپ میں سے کس کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں جو زندگی ملنی چاہیے تھی وہ انہیں نہیں مل رہی؟ آپ کو نا ایک کہانی سناتا ہوں. کہانی ہے ایک دانا شخص کی. دانا کہتے ہیں عقل مند کو. ایک دانا وہ ہوتا ہے جو ہم ڈالتے ہیں, ایک دانا وہ ہوتا ہے دانا یعنی عقل مند. ایک عقل مند شخص یعنی ایک دانا شخص جنگل سے گزر رہا تھا, کسی سفر پر تھا, کسی منزل کی تلاش میں تھا. راستہ بہت زیادہ لمبا تھا. گزرتے گزرتے اسے پیاس بھی لگی اور اسے تھکاوٹ بھی ہو گئی اور وہ بھوک سے نڈال بھی ہو گیا. تو ہوا کیا کہ اس نے کھانے پینے کی تلاش جو ہے اس نے شروع کر دی. اب راستے میں اسے ایک جھونپڑی نظر آئی. اب وہ جھونپڑی کی طرف بڑی بے صبری کے ساتھ, کیونکہ پیاسا بھی تھا اور بھوکا بھی تھا, تو جیسے ہی وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اس کو ایک بابا جی نظر آئے. اب بابا جی کو پتا چلا کہ وہ پیاسا ہے اور بھوکا ہے. بابا جی نے اسے کھانا بھی دیا اور پانی بھی دیا. اسی دوران وہ کھانا کھا رہا تھا اور پانی پی رہا تھا. اسی دوران اسے نا بابا جی کی کچھ مرغیوں پر نظر پڑی. اب مرغیوں میں اس نے ایک حیرت والی چیز دیکھی کہ مرغیوں کے بچوں کے ساتھ ہی باز کھیل رہا تھا. باز کا بچہ مرغیوں کے بچوں کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ باز کہاں؟ باز کا کام ہے بلندیوں پر پرواز کرنا, چٹانوں میں رہنا, کھلی فضا میں رہنا. یہ زمین پہ مرغی کے بچوں کے ساتھ کیسے؟ وہ حیران پریشان ہو گیا. اس نے بابا جی سے سوال کیا, بابا جی یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. بابا جی مسکرائے اور کہنے لگے کہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ مجھے پتا ہے یہ باز مرغی کے بچوں سے جدا ہے. باز بلندیوں پہ رہتا ہے, اس کا کام آسمانوں میں رہنا ہے, اس کا کام آسمانوں کی وسعتوں اور بلندیوں میں رہنا ہے. یہ اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے, لیکن یہ خوددار ہے اور یہ کسی سے دانا حاصل کر کے نہیں کھاتا. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ مرغی کے بچوں کے ساتھ یہ کیسے ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ جب مرغی کے بچے نکلنے والے تھے, پہلا دن تھا, انڈوں سے نکل رہے تھے, اسی دن یہ جو باز تھا, باز کا بچہ تھا, یہ جھونپڑی کے آگے آگے کہیں سے گر گیا. تو میں نے اٹھا کے اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا, کیونکہ پہلے اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بند تھی. اس نے بتایا کہ دانا شخص کو بتایا اس کی آنکھیں بند تھی اور یہ مطلب لگ رہا تھا کہ پہلے ہی دن کا بچہ ہے. تو میں نے اٹھا کے مرغی کے پروں کے نیچے رکھ دیا. مرغی گرمائش ملی تو دانا دن کا میں خود اس کو دیتا رہا, اور اس طرح کرتے کرتے یہ اب جوان ہو رہا ہے, کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ. تو اس پہ وہ حیرت زدہ ہوا بہت زیادہ جو دانا تھا. اس نے ایک سوال کیا کہ کیا اس کو نہیں پتا یہ شاہین ہے جن کے ساتھ دانا دن کا کھاتے ہیں؟ یہ کیسے؟ یہ تو بلندیوں میں رہنے والا پرندہ ہے. اس نے کہا کہ یہ چوزوں کے ساتھ رہ کے اپنی اصلیت بھول گیا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ ایک چوزا نہیں ہے بلکہ ایک شاہین ہے جو بلندیوں میں اڑتا ہے, جو آسمان میں رہتا ہے, جو خوددار ہے اپنے کھانے کے لیے, اپنے پینے کے لیے, جو کسی کا مردار نہیں کھاتا, کسی کا چھین کر نہیں کھاتا, اپنا کر کے خود کھاتا ہے. تو اس نے دانا شخص نے اسے کہا کہ یہ آپ مجھے دے دیں, میں اس کو اس کی حقیقت سے آشنا کروں گا. جو یہ چوزوں کے ساتھ رہ کے اس کی عادت بدل گئی ہے, میں اس کو اس کی حقیقت سے اس کو یاد کرواؤں گا, اس کو آشنا کرواؤں گا, اس کے سامنے اس کی حقیقت لے کے آؤں گا. بابا جی نے کہا کہ ویسے ممکن تو نہیں ہے, لیکن آپ اس کو لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ باز کو لے کے اپنے گھر چلا گیا. جیسے ہی وہ باز کے بچے کو لے کر گھر گیا تو اس نے پہلے ہی دن سے اس کی تربیت سٹارٹ کر دی. اب وہ اس کو بتاتا کہ تم یہ دانا دن کا چگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے نیچے سے, تم آسمان کی بلندیوں میں اڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم کھلی فضاؤں میں اڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو, تو تم یہ ذلت کی زندگی مرغیوں جیسی کیوں جی رہے ہو؟ خیر اس نے ہر روز یہ محنت کی, ہر روز اسے بتایا. وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو باز کا بچہ تھا وہ شاہین بن گیا, لیکن ابھی بھی اس کا شعور بیدار نہیں ہوا. تو پھر وہ جو دانا شخص تھا اس کے پاس آخرکار ایک ہی راستہ تھا, اور وہ راستہ کیا تھا؟ وہ اسے باز کے بچے کو اٹھا کر چٹان پر لے گیا, چٹان کی اونچائیوں پر لے گیا باز کے بچے کو اٹھا کر. اب جب وہ باز کے بچے کو اٹھا کر چٹان کی اونچائیوں پر لے کر گیا تو اس نے باز کے بچے سے کچھ جملے کہے. اس نے کہا تم ایک شاہین ہو اور تم مرغیوں جیسی زندگی تمہارے لیے جینا ذلت ہے, اور ذلت والی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ. اور اگر آج یا تو تمہیں اڑنا پڑے گا یا پھر اپنی زندگی داؤ پہ لگانی پڑے گی, اپنی زندگی تمہیں دینی پڑے گی. ایسی زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ذلت والی زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے یہ کہہ کر اس کو ایسے فضا میں اچھال دیا. اب جیسے ہی اس نے اس کو فضا میں اچھالا, باز کی آنکھیں بند خوف کی وجہ سے دل تیز دھڑک رہا تھا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں زمین کی طرف جا رہا تھا. اور انہی حالات کے اندر اس نے آخری کوشش کرتے ہوئے اپنے پنکھ پھڑ پھڑائے, وہ کچھ نہ کچھ سنبھلا. جب اسے پتا چلا کہ ہاں میں کچھ سمجھ رہا ہوں تو اس نے پھر اپنے پنکھ کھول دیے. جیسے ہی اس نے اپنے پنکھ کھولے تو وہ اڑنا شروع ہو گیا, اور وہ خوشی سے اتنا چیخا کہ دور تک اس کی آوازیں جا رہی تھی خوشی کی وجہ سے کہ میں اڑ رہا ہوں. اور پھر وہ پلٹ کر فضا کے اندر بلند ہوا, اور بلند ہوتے ہوئے وہ پاس آیا دانا شخص کے, اور دانا شخص کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے اس طرح دیکھا کہ اس کی شکریہ بھری, وہ کچھ بول تو نہیں سکتا تھا, پرندہ تھا, لیکن اس نے شکریہ بھری نگاہوں سے دانا کی آنکھوں میں دیکھا. دانا دیکھ کر وہ بلند ہو گیا ہوا میں. جو دانا شخص تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اس شاہین کو آواز دیتا ہے کہ اے شاہین میں نے تجھے کچھ نہیں دیا, کہ اے شاہین میں نے تجھے
कुछ नहीं दिया, वो सब कुछ तेरे अंदर पहले से मौजूद था। मैंने सिर्फ तेरी तुझे पहचान करवाई है, मैंने सिर्फ तुझे तेरी पहचान करवाई है। और इसी तरह मैं कहता हूं कि ए इंसान, ए जवानों, बात इस तरह है कि ये जमीन और आसमान की वुसअतें और बुलंदियां तुम्हारे लिए हैं। कहते हैं ना कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं तो आपको बिल्कुल सही लगता है। हर कामयाबी की शुरुआत दिल में पैदा होने वाली ख्वाहिश से होती है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि आपकी चाहतें और आपकी ख्वाहिशें जितनी ज्यादा कमजोर होंगी, नतीजे भी उतने ही कमजोर आएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जितनी कम आग होगी उतनी ही कम तपश पैदा होगी। अपने अंदर की जो ख्वाहिश है उसकी आग को बढ़ाओ ताकि शोले भड़क उठें। वो कहते हैं ना भांबड़ बल जाए, भांबड़। बात लिखी है कि एम बिग, आपको मकसद बड़ा रखना होगा। और कुछ कोट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इतना बड़ा सफर, यानी जो आपकी मंजिल का सफर है, जो भी आपकी मंजिल है आपके जहन में है, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं आप एक दिन में हासिल कर लेंगे, तो आपकी मंजिल किसी काम की नहीं है। क्योंकि अर्ली सक्सेस इज अ बिग स्कैम। जो जल्दी मिलने वाली कामयाबी होती है वो स्कैम के सिवा कुछ भी नहीं होती। जो इमारतें जितनी जल्दी खड़ी होती हैं वो इमारतें उतनी ही जल्दी गिर जाती हैं। दूसरा कोट्स क्या है, मेरा फेवरेट शेर है कि आपने सब्र और यकीन रखना है। ये बात तो हो गई कि जी ठीक है हम लॉन्ग टर्म चलेंगे, लेकिन उसके दरमियान जो मुश्किलात आएंगी, आपको जो परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने सब्र और यकीन रखना है। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि यकीन कम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। तारीख वही लोग रकम करते हैं, बात पे बड़ा गौर करना है, ये मैंने जुमले चुन के निकाले हैं। तारीख वही लोग रकम करते हैं जो हालात के खिलाफ लड़ना नहीं छोड़ते, और जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। क्योंकि हर जीतने वाला अपनी हर जीत से पहले कभी ना कभी हारा होता है। तो याद रखिएगा, मैं ये कहता हूं कि जो नाकामी है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। उस शख्स के लिए हार नाम की कोई चीज नहीं होती, उस शख्स के लिए हार नाम की कोई चीज नहीं होती जो कभी हिम्मत नहीं हारता। कि उस शख्स के लिए नाकामी नाम की कोई चीज नहीं होती जो कभी हिम्मत नहीं हारता। बेशक हो सकता है आपको थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन वो कभी ना कभी हासिल जरूर कर लेगा जो वो हासिल करना चाहता है। तो शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हार नहीं माननी। आपकी जिंदगी में हालात ऐसे आएंगे और होंगे भी, ये जो मैं बातें करने जा रहा हूँ ये होंगे। अगर आपकी जिंदगी में हालात ऐसे आ जाएं कि आप परेशान हो, आपको दूर तक कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये शेर आपके लिए है कि हालात आपके लिए एक न एक दिन ज़रूर बदलेंगे। क्योंकि वक्त की एक बहुत ही खूबसूरत आदत है कि वो हमेशा एक सा नहीं रहता। सूरज कभी हमेशा गुरूब नहीं रहता, सूरज ने कभी ना कभी तुलू ज़रूर होना है। और हो सकता है कि जो आपके साथ हालात इस वक्त चल रहे हैं, मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब आपको लगे कि अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो समझ लो कि अब सूरज तुलू होने वाला है। क्योंकि अक्सर ज़्यादा अंधेरा उस वक्त होता है जब आखिरी रात होती है, जब रात का आखिरी पहर होता है, उस वक्त अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि उस वक्त चांद भी छुप जाता है और सूरज भी निकलने वाला होता है, तो उसी वक्त ज़्यादा अंधेरा होता है। आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि ज़्यादा अंधेरा बढ़ रहा है तो समझ लें कि अब सूरज निकलने वाला है, अब सूरज निकलने वाला है। मेरी ज़िंदगी का अपना तजर्बा है। और मैं आपके लिए एक शेर पढ़ूंगा। निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, सुना है ये कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा।